لیکن یہ کہانی پوری جیسے ہے، میں اس کی حقیقت بتاؤں گا آپ کو، ہم نے بھی پڑھی تھی بچپن سے ہی ایسے۔ پھر اس کے اندر اور ایک بات ہے، قرآن کے الفاظ کے خلاف جاتی ہیں اس واقعے میں جو چیزیں ہیں۔ نہ تو کسی جگہ ایسے کنکر ہوا کرتے ہیں، نہ کہیں قرآن میں ذکر ہے کہ وہ چونچ اور اس کے اندر کنکر رکھے تھے، نہ گرانے کو رمی کہتے ہیں کہ وہ ایسے مار رہے تھے، اور نہ یہ کہ وہاں پہ مر جاتے تو سارا مکہ ہی ختم ہو جاتا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، رمضان شریف کے قرآن سے تعلق کے بارے میں بہت کچھ کہتا رہا ہوں، پچھلے سالوں میں بھی، رمضان سے الگ خطبوں میں بھی، اور ابھی جو رمضان میں گزشتہ خطبے گزرے ان میں بھی۔ یہ اس طرح کی ایک مانگ آئی، اور پھر جنہوں نے سنا انہوں نے سب نے اس کی اپیل کی کہ ٹھیک ہے کہ اکثریت ہم میں سے ایسی ہے جن کو قرآن شریف کی صرف چند صورتیں یاد ہیں، آخر کی 30ویں پارے کی، زندگی بھر وہ اسی سے کام چلا لیتے ہیں اپنی نمازوں میں، اور عام طور سے یاد کرائی جاتی ہے الحم تری کیف سے آخر تک کر لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو اتنی بھی نہیں ہوتی، لیکن اکثریت جو ہے وہ سورہ نمبر 105 سورہ الفیل، وہاں سے وہ قل اعوذ برب الناس تک کی ان کو یاد ہوتی ہیں۔ یہ بھی صرف یاد ہوتی ہیں، یہ نہیں معلوم یہ چھوٹی چھوٹی سی صورتیں جو بچپن میں یاد کر لی تھی آج تک کے، ان میں سے چند صورتوں کے بھی مطلب معلوم ہے۔ تو یہ مانگ آئی، اور پھر اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم بہت عرصے سے چاہتے تھے کہ ان صورتوں کا کچھ یہاں پر تفصیل، اس کے جو مطلب ہے یا معنی ہے اس کے۔ اس میں پہلی صورت آج میں لے رہا ہوں سورہ الفیل۔ آپ میں سے مجھے یہ امید ہے تقریباً سب کو یاد ہوگی، اور شاید کم از کم اس صورت کے بارے میں، چونکہ اس کے ساتھ ایک کہانی بھی ہے نا، تو اس لیے اس صورت سے متعلق جو کہانی ہے وہ بھی معلوم ہوگی، ایک قصہ بھی ہے، باقی کے تو مطلب کی بات ہے۔ وہ قصہ جو چلا آ رہا ہے وہ ہے کہ ابرہہ ایک یمن میں گورنر تھا، اس نے کعبے کو ڈھانے کا پلان بنایا، میں مختصر اسے رکھ رہا ہوں۔ اپنا ایک اس نے وہاں چرچ بنایا تھا، لیکن عربوں کی عقیدت کعبے سے تھی، وہ چاہتا تھا کہ یہ کیونکہ تجارت بھی ہوتی، بزنس ملتا تھا، تو کہ ادھر لوگ جایا کریں، اور مذہبی بات بھی تھی۔ جب وہ اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوا تو اس نے کعبے کو سوچا کہ اسے ہی ڈھا دیا جائے، لشکر لے کر نکلا، ہاتھیوں کا لشکر، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، اور وہ کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جب وہ قریب آیا تو اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ تم نے ہمارے اونٹ جو لوٹ لیے ہیں وہ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی، اونٹ تو لے لو تم اگر یہ اپیل لے کر آئے ہو تو، میں سمجھتا تھا تم اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے آئے ہوگے جو میں حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں اس کی مانگ کرنے آیا ہوں، وہ جس کا گھر ہے وہ بچائے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 50 دن پہلے کی بات ہے، تاریخ میں الگ الگ روایتیں ہیں، بعض 1 سال پیچھے تک لے جاتے ہیں اسے۔ تو پھر وہ چڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ ابابیل، ان کا ایک لشکر آیا، ان کے چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، وہ کنکریاں انہوں نے ڈراپ کی اس لشکر کے اوپر، اور جس پر بھی وہ کنکری گری وہ بھوس ہو گیا، ایسا جیسے کوئی بھوسا ہو۔ ابن کثیر میں ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ جیسے برسٹ پھٹنے لگا، ایسے جیسے کوئی ڈائنامائٹ ہوتا ہو، اور وہ لشکر پورا تباہ ہو گیا۔ 60,000 کا لشکر تھا جو وہ لے کر آیا تھا۔ پورے عرب میں یہ مشہور داستان ہوئی، اس کے آنکھوں دیکھے بھی شاید کچھ لوگ اس وقت حیات تھے، اور کم از کم جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا یا ان واقعات کے جو گواہ تھے
ان سے ڈائریکٹ جنہوں نے سنا تھا وہ تو سب تھے ہی وہاں اس دور کے اندر۔ اس طریقے سے اللہ نے کعبے کی حفاظت فرمائی۔ اس کہانی کے اندر کئی نقص ہیں، کئی فلاز ہیں۔ یہ پوری جو سٹوری ہے جیسے ہم نے بچپن سے سنی ہے، آپ سب نے بھی سنی ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سنت اللہ کے خلاف ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون نہیں بدلتے، اللہ کے قانون ہی اللہ کی سنت ہے۔ ایسا ہونا کہ قوموں کو تباہ کیا، پوری پوری بستیوں کو اللہ نے سزا دی۔ فطرت کے قانون کے اعتبار سے ہوتی تھی وہ ساری چیزیں۔ زلزلہ آ گیا، آندھی آ گئی بہت زبردست، سیلاب آیا، آتش فشاں جوالا مکھی پھٹا، بستیاں تباہ ہو گئیں۔ یہ سب فطرت کے قانون کے اعتبار سے تھی، جتنے بھی یہ سزائیں ہوتی تھیں جو بستیوں کو دی جاتی تھی، عذاب آتے تھے۔ یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے کہ چڑیاں چونچوں میں اور پنجوں میں کہیں سے کنکریاں لے کر آئیں اور وہ گرا دیں۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ وہ کنکری بھی ایسی ہو جیسی دنیا میں نہ آج کہیں ہے، نہ آج سے پہلے اس کے علاوہ کہیں سنی کبھی، کہ جو جس پر گرے وہ پھٹ جائے یا بھوسا ہو جائے۔ کہاں سے لائے تھے وہ اتنے بڑے لشکر، وہ اتنی کنکریاں جو لائے تھے کس جگہ سے؟ صاحب اللہ کی قدرت ہے، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے، لیکن اللہ نے خود فرما دیا اپنے کلام میں کہ وہ اپنے قانون کے خلاف نہیں کرتا، کسی معاملے میں نہیں کرتا۔ ہمارے سمجھنے کی کہیں غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر ایک اللہ کی سنت کے خلاف ایک اور بات ہے اس کے اندر۔ آپ کو خوب معلوم ہوگا، میں نے بہت سے خطبوں میں تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل نے جب خلاف ورزی کی اور کہا کہ ہمیں تو سبزیاں چاہیے اور اناج چاہیے کھانے کو، تو ان سے کہا گیا کہ اللہ نے یہ اسرائیل جہاں آج ہے، کہا کہ یہ فلسطینی تمہارے لیے لکھ دیا، جاؤ۔ وہ وہاں کے لوگوں سے ڈر گئے کہ یہ تو جنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہی بیٹھے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ چلے جائیں، حضرت ہارون چلے جائیں، اللہ اپنی قدرت سے ان سب کو ختم کر دے۔ تو اللہ کر سکتا تھا نا۔ جب تک یہ نہیں جائیں گے تب تک نہیں ہوگا کچھ۔ ان کو جانا تھا اور اللہ نے طے کر دیا تھا کہ تمہاری جیت ہوگی، تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں گئے تو انہیں سزا ملی۔ ایسا نہیں ہوا کہ پھر بستی کو خالی کرا دیا اللہ نے۔ ایسے ہی قرآن شریف میں ہے کہ طالوت نے جالوت کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، وہ کفر کا تھا، اور یہ طالوت کو نبی نے مقرر کیا تھا، ایک کمانڈر مقرر کیا تھا۔ تو طالوت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم کم ہیں، کوئی بات نہیں، قرآن میں ہے وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ کم لوگ تھے، وہ غالب آ گئے زیادہ بڑی جماعت کے اوپر، تو تم لوگ صبر سے کام لو اور ڈٹے رہو۔ یعنی ان کو جانا ہے، غالب آ جانے کے لیے اللہ انہیں ایسے بزم نہیں کر دے گا، یہ چاہے کم ہو لیکن جائیں اور جانے کے بعد لڑیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ پھر تمہیں فتح ہوگی، اور لوگ گئے اور فتح ہوئی۔ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ جیسے واقعہ ہم نے سنا ہے یا جیسے ہمیں بچپن سے قصص الانبیاء یا مختلف کتابوں میں پڑھا ہے۔ پھر اور ایک چیز اس کے اندر یہ تو تھی اللہ کی سنت کے خلاف۔ کعبے کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ نے تباہ کر دیا۔ کعبے پہ تو اور بھی حملے ہوئے ہیں، سب سے خطرناک حملہ ہوا ہے کعبہ پہ سن 317 ہجری میں، عیسوی کے اعتبار سے سن 900 عیسوی تھا وہ سال۔ قرامطہ ایک گروپ تھا، یہ شیعوں میں سے اسماعیلی شیعہ جو ہوتے ہیں ان کا بھی ایک فرقہ، اسماعیلی ایک فرقہ ہے، اور شیعوں میں سے اسماعیلی اور اسماعیلیوں کا ایک فرقہ قرامطہ تھا۔ بہت بڑے ہو گئے تھے اور بہت انہوں نے ترقی کی تھی، بلکہ انہوں نے پورا مصر بسایا تھا، ماڈرن مصر سارا ان کا بسایا ہوا ہے، فاطمی کہلائے تھے وہ بات کو۔ انہوں نے حملہ کیا کعبے کے اوپر، اینٹ سے اینٹ بجا دی کعبے کی۔ 30,000 لوگ حج کے دنوں میں، حج کے سیزن میں، دوران حج 30,000 لوگ جو ہیں، جس کے اندر زیادہ تر حاجی تھے، وہ سب شہید ہوئے، ان کو قتل کیا۔ کعبے کی عمارت کو توڑا، حجر اسود نکالا، حجر اسود کو توڑا اور لے گیا ساتھ میں۔ 20-22 سال بعد حجر اسود واپس آیا، 20-22 سال حجر اسود نہیں رہا حج کے دوران وہاں۔ یہ تاریخ کا بڑا مشہور واقعہ، عام طور سے لوگوں کو نہیں معلوم، دیکھیے گا تاریخ میں آپ کو سب کو ملے گا۔ اس کے اوپر کوئی بھی تباہی نہیں آئی، قتل و غارت گری کرتا رہا وہاں حرم میں۔ اس نے
حجر اسود نکال لیا، حجر اسود توڑا، ساتھ میں لے گیا اور 20-22 سال وہیں رہا. پھر وہ بہت موٹا تاوان دے کر اس کو منگایا گیا واپس، اور پھر دینے پہ راضی ہوا بہت موٹے تاوان کے اوپر 20-22 سال کے بعد. تب کوئی تباہی نہیں آئی، تب کوئی لشکر نہیں آیا بابیلوں کا، یہ کسی اور طریقے سے تباہ کر دیا جاتا انہیں. یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے اس شکل میں. ان کے پاس نہیں تھی طاقت، وہ آئے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر حملہ کر سکیں وہ، انہوں نے کر دیا. لشکر تو تباہ ہوا قرآن شریف میں ہے، لیکن یہ کہانی پوری جیسے ہے، میں اس کی حقیقت بتاؤں گا آپ کو. ہم نے بھی پڑھی تھی بچپن سے ہی ایسے. پھر اس کے اندر اور ایک بات ہے، قرآن کے الفاظ کے خلاف جاتی ہیں اس واقعے میں جو چیزیں ہیں. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم، رمی کہتے ہیں، جیسے رمی جمرات ہوتی ہے حج میں، پتھر یا کنکریاں مارنا پھینک کر. اس میں ٹریجیکٹری ہوتی ہے، ایسے پھینک کر مارنا، اس کو بھی کہتے ہیں. جہاں پر دور ایسے چوڑائی کے اندر دور کوئی چیز جائے، پھینک کر ماری جائے، اسے رمی کہتے ہیں. یہ ڈراپ کر دینے کو، گرا دینے کو رمی نہیں کہتے. قرآن میں جو الفاظ ہے ترمیہم، وہ پھینک رہے تھے. تو چڑیاں اگر چونچوں میں لیے ہیں اور پنجوں میں لیے ہیں تو وہ کہیں پھینک نہیں رہی دور، وہاں سے گرا رہی ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ ہی نہیں آئے گا جو قرآن کے اندر آیا. تو قرآن کے اصل الفاظ کے خلاف ہے سارا واقعہ. پرندے آئے، یہ کہیں نہیں چونچوں میں کنکریاں تھیں یا پنجوں میں کنکریاں تھیں، پورا واقعہ کیا تھا اصل میں اس پر پھر کچھ روشنی ڈالتا ہوں ادھر قرآن کے الفاظ سے اور تاریخ میں جو ہمیں صحیح تاریخ میں ملتا ہے. ابرہہ جو تھا یہ یمن میں وہ علاقہ جہاں کی ملکہ سبا تھی، اس علاقے کا گورنر یا وائس رائے تھا نجاشی کا. یہ ملا ہوا ہے بالکل. وہ علاقہ یمن جو ہے بہت معمولی سا درمیان میں ایک پٹی پانی کی ہے، سمندر بھی نہیں کہہ سکتے ہم اسے، اور پھر اس کے بعد افریقہ شروع ہو جاتا ہے وہاں یمن سے ملا ہوا، اور اس میں ملا ہوا جو نوک کے اوپر ہے وہ ہے ایتھوپیا، حبشہ کہلاتا تھا ان دنوں میں. تو اس وقت کا جو وہاں کا حبشہ کا جو شاہ تھا، اس سے اس نے اجازت بھی لی کہ میں بہت بڑا ایک چرچ بنواتا ہوں، یہاں پر جتنے تجارت کرنے والے بزنس مین پھر سب یہاں پر آیا کریں گے. پھر اس کے بعد اس نے اوکے کہہ دیا. پھر جگہ جگہ اس کی اس نے پبلسٹی پورے عرب قبیلوں میں کرائی کہ یہ اس سے شاندار بھی ہے کعبے سے، اور یہ پاک بھی زیادہ، یہاں پہ کوئی مورتیاں کبھی نہیں رکھی گئی. لیکن وہ عربوں کو جو عقیدت کعبے سے تھی وہ نہیں گئی، اور یہ ان کا جو ہے یہ فیل ہو گیا، ختم ہو گیا. اب قرآن کی بات جو شروع ہوتی ہے جہاں پر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تم نے دیکھا کا مطلب جانا تم نے، تمہیں ٹھیک معلوم ہوگا، اس لیے کہ یہ بہت پرانی کوئی تاریخ کی داستان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال پہلے کی تاریخی واقعات جو اس وقت لوگ موجود تھے. عیسائی جو بڑے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا واقعہ درج ہے ان سب کے اندر ہی، یعنی خالی کوئی مسلمانوں کا رپورٹ کیا ہوا نہیں ہے. تو اور اس کے اندر ہاتھیوں کی پوری فوج نہیں تھی، لشکر نہیں تھا. یہ بھی سن لیجئے، جتنی بھی تاریخی روایات مسلمانوں اور عیسائیوں کی مل کر سب جگہ 8 سے لے کے 13 تک ہاتھی تھے اس لشکر کے اندر. وہ پورا کوئی ہاتھیوں کا لشکر نہیں تھا. افریقہ سے بالکل ملا ہوا ہے. اب وہ چونکہ گورنر تھا، یہ لوگ اپنے اپنے جو علاقوں میں نہیں بھی ہوتے منگاتے ہیں، تو اس نے کچھ منگائے ہوئے تھے ہاتھی، منگا رکھے ہوں گے جو افریقہ میں ہوتے ہیں، یمن میں نہیں ہوتے. تو یہ 8 یا بعض جگہ 12 ہیں، بعض جگہ 10 ہیں، بعض جگہ تاریخ میں 13 ہیں، اور اس سے زیادہ نہیں تھے. یہ آگے تھے دہشت پھیلانے کے لیے. عربوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، اور اس سے گھوڑے بھی بدک کر بھاگ جاتے. تو یہ دہشت پھیلانے کے لیے وہ آگے اس نے وہ رکھے تھے. 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا. اس واقعے میں ایک چیز اور ہے جسے میں خامی کہوں یا نقص کہوں، جو کہانی ہے، 60,000 لوگ مر جائیں، تباہ ہو جائیں وہاں، ان کی لاشیں کون ٹھکانے لگائے گا؟ یہ تو چند دنوں میں ایسی سڑیں گی کہ پوری بستی وہاں کی بیماری سے ختم ہو جائے گی. مکے کی اس وقت کی جو جنگیں ہوتی تھی، جتنے لوگ اس میں 1,000 لوگ ادھر سے لڑ رہے ہیں، 1,500 لوگ ادھر سے لڑ رہے ہیں، 150 لوگ مر گئے. اس لشکر کے جو ہار ہے اس کے 150 لوگ مر گئے. اس طرح کی جنگیں تھیں اس وقت جو تھی. ان 150 کو وہ کوئی کنویں وغیرہ وہاں جو ہوتے تھے، جو اندھے کنویں کہلاتے ہیں یا سوکھے کنویں، ان میں ڈال دیتے تھے لاشوں کو. ان 150 کی بھی کوئی قبریں نہیں کھودتے تھے وہاں ریگستان کے اندر.
کوئی جگہ جگہ ایسے کنویں جو چھوڑ دیے جاتے تھے ابنڈنٹ، ان میں ڈال کے اوپر سے پاٹ دیا کرتے تھے. تو یہ وہ کیا کرتے تھے دشمنوں کی لاشوں کے ساتھ میں جو کر. یہ 60,000 کے لیے نہ تو کوئی کنواں ہوگا نہ کوئی تالاب ہوگا، یہ تو پورے شہر کے برابر ہو گئی. 60,000 کی آبادی ایک چھوٹے قصبے کے برابر. اتنے لوگ تو وہاں پر تھے نہیں کہ ان کی قبریں کھود سکتے. مکے میں اتنے لوگ ہی نہیں تھے کہ ان کی سب کی قبریں کھود دیتے، اور یہ لاشیں وہاں پر سڑتی. تو یہ اس سے جو بیماری پھیلتی پورا مکہ ختم ہو جاتا. اس زمانے میں ایسی کوئی دوائیں تو ہوتی نہیں تھی، جب کوئی وبا پھیلتی تھی تو پوری بستیاں ختم ہو جاتی تھیں. اچھا وہ اگر وہیں پر مر کھپ گئے یا وہیں کسی طریقے سے سب نے نکل کر اسے کہیں دفنا بھی دیا وہیں پر، تو آج تک اس کی پھر اوشیش ریمینز، ان کے باقیات نکلتے، کہیں ہاتھی کے پنجر نکلتے اندر سے، کہیں وہ اس ریگستان میں اس علاقے سے کہیں کھدائی کے اندر جو ہے وہ تمام ہڈیاں تو آج تک نکلتی ہوں. یہ سب کچھ نہیں ہوا. تو پھر ہوا کیا تھا؟ اب قرآن شروع سے لے کر چل رہا ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں معلوم ہے اس واقعے کے بارے میں؟ تم نے دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کہا ہے، پورا لشکر ہاتھی کا نہیں تھا، اس لیے کہ ہاتھی بھی لے کر آئے تھے. اور وہ عام الفیل کے نام سے وہ سال ہی مشہور ہو گیا تھا وہاں پر. عام الفیل، ہاتھیوں کا سال، اسی سے سن گننا شروع کر دیے گئے تھے. عام الفیل کے اتنے سال بعد حضرت عمر کے دور میں ہجری سال شروع کیا ہاتھیوں والے سال کو ہٹا کے. تو اتنا ان کا وہ پرومیننٹ یا وہ مشہور واقعہ تھا. تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا اللہ نے، تمہارے رب نے کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. بڑے اہم الفاظ آئے ہیں اس میں. الم یجعل کیدہم، قید کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو. فریب کو کہتے ہیں قید. ان کا جو فریب تھا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا؟ ان کے فریب کو غلط راستے پہ ڈال دیا. تضلیل، ضلالت کی طرف، غلط راستے کی طرف ڈال دیا. ان کے فریب کا رخ موڑ دیا ادھر. یہ کیا تھا؟ فریب کیا تھا؟ وہ آیا تھا، اس میں برائی تھی، گناہ تھا، ایک اپنی طاقت کا نشہ تھا، وہ سب باتیں تھیں. فریب کیا تھا اس میں؟ دھوکہ کیا تھا؟ جا رہے ہیں کعبے کو گرانے کے لیے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. وہ چرچ اس نے بنوایا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہاں پر لوگ آئیں، اس میں بھی کوئی دھوکہ نہیں ہے. فریب کیا تھا؟ ایک اور قصہ اس میں آتا ہے جو اصل کہ کوئی عرب جن کو وہ بلاتے تھے کہ دیکھو یہ یہاں کے کوئی گئے تھے، وہ وہاں پہ جا کے غصے میں اس کے اندر گندگی کرائے، لیٹرین وغیرہ کر دیا، وہ چرچ میں وہ بھاگ گئے. اس نے کہا اب جا کے میں کعبے کو ڈھاؤں گا. تو ایسا ایک واقعہ، ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ واقعہ اس نے مشہور کیا. جیسے اب بھی کتنی باتیں آپ لوگوں کو آج کے سیاسی حالات میں بھی آپ کو نظر آتی ہوں گی. کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک آڑ بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے ارادے پورے کیے جاتے. ایک بہانہ ہوتا ہے. اگر سچ مچ کسی نے گندگی کر دی تھی، اس کی وجہ سے کوئی کعبہ ڈھانے کے لیے نہیں آئے گا. اب جا رہا ہوں میں 1000 کلومیٹر دور کعبہ گرانے، تو اسے پکڑ کے ماریں گے یا غم و غصے کا اظہار الگ طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس پر یہ اسٹیپ تو لینے کا کوئی سوال نہیں تھا. اس کو آڑ بنائی اور کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب کعبے کو ڈھا دیں گے. یہ تھا فریب. یہ ایک جھوٹا مشہور کیا ایک واقعہ تاریخ میں بعض جگہ ایسے کہ جیسے سچ مچ ایسا ہوا تھا. یہ فریب اس کا تھا. اور فریب کو اللہ نے فی تضلیل، فریب کو اس کے غلط راستے میں ڈال دیا، گمراہ کر دیا. فرعون نے جیسے پیچھا کیا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا، فرعون کے لشکر اگر پیچھا نہیں کرتا تو نہیں ڈوبتا. اللہ نے پیچھا کروایا کہ اس کو ڈبو دیا جائے یہاں پر. اگر پیچھا نہیں کرتا تو وہ سمندر تک آتے ہی نہیں. ایسے ہی اللہ کی اسکیم کہ یہ چلے سیدھے وہاں سے. پہلے تو یہ کہ ایک جھوٹ پھیلایا، یہ فریب تھا. اس کے بعد جو سیدھا راستہ بالکل آتا ہے نقشے میں اگر ہم دیکھیں، وہاں سے یمن سے، اور یمن میں بھی وہ صنعا ہے، یہ سبا کے علاقے میں صنعا ہے، وہ صنعا کے اندر اس نے وہ چرچ بنایا تھا گرجا. وہاں سے جو سیدھا راستہ آتا ہے، قریب میں آنے کے بعد اس نے راستہ بدلا، اس سیدھے راستے سے نہیں آیا. قریب میں آ کے اس میں اس کی جو بھی چال رہی ہو. اب یہ اللہ کی طرف سے اس کو گمراہ کرنے کی بات تھی. سیدھا آتا تو یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا، اس کی تباہی ایسے نہیں ہوتی. یہ گھوما اور گھومنے کے بعد ادھر مینا اور مزدلفہ کے راستے سے مکے کے اندر داخلہ اس نے لیا. یہ وادی محصر جہاں پہ کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حاجی یہاں پر نہ رکا کریں، یہاں اللہ نے عذاب نازل کیا تھا اس کے اوپر ابرہہ کے لشکر پر. وادی محصر یہ مینا و مزدلفہ کے درمیان میں ہے. تو یہ وہاں جا کر گھوما، اس لیے کہ یہ تو ہے یمن تو ہے ساؤتھ میں، جنوب میں، اور وہ تھوڑا سا ایسٹ میں ہے مینا. اور تو یہ ایسے جا کر گھوما ہے.
لشکر اس کا وہاں قریب میں جا کے ایک دوسرے راستے سے آ رہے ہیں. اس راستے سے اگر نہیں جاتا، جیسے فرعون اگر پیچھا نہیں کرتا تو نہیں ڈوبتا، ایسے اس راستے سے نہیں جاتا تو ایسی تباہی نہیں ہوتی. مثلا فرض کیجئے کہ تباہ ہوا کیا، آگے جو واقعہ اس سے زیادہ آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اب اللہ نے اس کے فریب کو غلط راستے پر ڈال دیا. فارسل علیہم طیرا ابابیل. اب یہ ابابیل آپ نے دیکھی ہوں گی، چھوٹی سی اتنی بڑی کالے رنگ کی چڑیا ہوتی ہے. یہ ایک بادل نکلتے ہیں تو چاروں طرف وہ ادھر سے ادھر بھاگتی. سب اکثر لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے ابابیل. عربی میں اسے ابابیل نہیں کہتے. ہماری کہانی ان ابابیلوں پہ آ گئی ہے، جگہ جگہ اس کے اوپر ویڈیوز بن گئی ہے کہ دیکھو یہ چڑیا ہے جس نے ہلاک کیا تھا اتنی بڑی. ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ. ابابیل کسی چڑیا کا نام نہیں ہے. طیرن ابابیل، کچھ تھے تو وہ اڑنے والے، کچھ پرندے تھے، ان کا جھنڈ تھا. ہمیں ملتا ہے کچھ تفسیروں میں، تفسیر کشاف میں اور تفسیر کبیر ہے امام رازی کی، اس میں انہوں نے جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا. ماربوڈو پرتھال صاحب کا بڑا لفظی ترجمہ، بڑا اچھا ترجمہ ہے. ایک اور نو مسلم تھے لیوپولڈ محمد اسد، انہوں نے بھی ترجمہ کیا. تو انہوں نے کیا اس کا ترجمہ جو کشاف نے اور تفسیر کبیر نے لکھا ہے، ترجمہ انہوں نے کیا ہے فلائنگ کریچرز، یعنی وہ اڑنے والی مخلوقات ہوں گے، پرندے ہی ہوں گے اڑنے والے ہیں، تو اسے ہم سب کو ایک طریقے سے پرندے کہتے ہیں. یہ گدھ بھی برڈز کہلاتی. ریگستان میں گدھ جو انتظار کرتے ہیں کہاں کوئی مرے، اور اس کے بعد ایک دو پہنچتے ہیں، پھر بہت سے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ذرا سی دیر میں صفایا ہو جاتا ہے. یہ صفائی کا انتظام ریگستان کے اندر ہے. تو یہ کریچرز جو تھیں، یہ ارسل علیہم کے اوپر جو ہے ان پر بھیجی. اس میں غلبے کا مفہوم ہے. ان کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ جیسے میں نے بتایا یہ 60,000 اگر وہاں مر جاتے تو یہ تو پورا مکہ ختم ہو جاتا بیماری سے. ان کو دفن کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، یہ لاشیں سڑتی وہاں پر. تو یہ پرندے جو تھے، یہ جیسے گدھ کی قسم کی جو بھی برڈز رہی ہوں ہوتی تھی وہاں پر. یہ بھی عربوں کی شاعری میں موجود ہے آج بھی. مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر تدبر القرآن میں امام فرائی کے حوالے سے کہ اس وقت کی شاعری میں یہ بات موجود ہے ان کے یہاں کہ ہم جب اپنا لشکر لے کے چلتے ہیں تو پرندوں کا گول ہمارے ساتھ چلتا ہے، آدم خور پرندوں کا، یعنی گوشت خور پرندوں کا گول، تاکہ وہ دشمن کو ہم ہرائیں اور باقی دشمن کو صاف وہ کر دیں، جو ہماری لاشیں ان کی صفائی. تو یہ پہلے سے ریکارڈ میں موجود ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ لشکر کہیں اکٹھے ہوتے تھے تو عرب کے پاس، چاہے وہ جدے سے آتے ہوں، ساحل سمندر قریب سے، ریگستان میں ہوتے بھی ہیں، کہاں ہوتے ہیں اتنا نہیں معلوم، پھر اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ پرندوں کا غول اللہ نے ان پر مسلط کیا، جس نے آنے کے بعد ان سب کی صفائی کر دی. یعنی یہ کچھ ہی دن کے اندر وہ علاقہ بالکل صاف کر دیا، یہ سب چاٹ گئے اس کو. یہ پرندے اس لیے آئے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہمارے یہاں سمجھا یہ غلطی ایک ہوئی ہے، یہ سمجھا گیا پرندوں کا ذکر پہلے آیا تو وہ پھینک رہے تھے، یہ وہ گرا رہے تھے، اس سے یہ ہو گیا کہ چونچ میں پکڑے ہوئے تھے، پنجوں میں پکڑے ہوئے تھے. ترمیہم، وہ پھینک رہے تھے. رمی میں پھر دوبارہ بتاؤں آپ کو، رمی کہتے ہیں ایسے پھینکنے کو، تیر مارنے کو بھی کہتے ہیں جو چیز سامنے دور جائے اسے رمی کہتے ہیں. رمی کسی چیز کو ڈراپ کرنے کو نہیں کہتے، گرانے کو. پرندے پھینک رہے تھے، پرندے نہیں پھینک رہے تھے. پرندوں کے لیے لفظ رمی استعمال کرنا ہی غلط ہے. یہ اوپر سے ہے، انہوں نے لکھا ہے امام فراہی نے، اور اس کو حوالہ دیا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، کہ اصلاً یہ انہی کو الم تری کیفا، وہ لوگ درمیان میں پرندوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ لوگ پھینک رہے تھے پتھر. اب یہ واقعہ اس طرح سے آتا ہے، ان کے مزاج کے خلاف ہے، ان لوگوں کی غیرت کے قریش کا جو انداز تھا. تاریخ میں یہ بھی موجود ہے، عیسائیوں کی تاریخ میں بھی ہے کہ جب ان کا لشکر 60,000 کا وہاں سے چلا تو چھوٹے چھوٹے قبائل نے روکنے کی کوشش کی. درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے تھے قبائل تھے، یہ تو ذرا بڑے تھے ان سے، یہ قریش یا عرب جو تھے. اس نے کہا بھی ہمیں تو جانا ہے سیدھے کعبے کے اوپر، تم سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور جگہ جگہ بہرحال ہرے پاسپا ہونا پڑا، کچھ لوگ ان کے مرے اور ہٹ گئے. تو اس شکل میں یہ وہاں تک پہنچا ہے لشکر. تو یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تو مقابلہ کر رہے ہو، یہ قریش بھاگ گئے سب کہ صاحب اللہ کا گھر ہے، اللہ بچا لے گا. اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ ایسے نہیں بچاتا جب تک وہ خود کوئی مقابلہ نہ کرے. مقابلہ 60,000 کے لشکر کا کرنے کی ان میں تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی. مکہ تو خالی کیا انہوں نے، سب ہٹ گئے. لیکن یہ جو لشکر کی اطلاع ملی، اطلاع کیسے ملی؟ پرندوں کے غول دیکھے، وہ جو آ رہے ہیں جن کو یہ پہچانتے تھے لشکر آ رہا ہے، یہ بہت دور سے دیکھا گیا. تو انہوں نے ان پہاڑوں میں جو وادی محسر کے چاروں طرف تھی، اس وقت ذرا زیادہ اونچے تھے، اب تو صفایا کر دیا گیا بہت دور تک اس حصے کو.
مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں وہ راستہ اس نے اختیار کیا تھا، یہ مکے کے لوگ ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھے اور وہاں سے جس کے طرف سے بھی جو پتھر آتا تھا، یہ مقابلہ بہت ہی کمزور مقابلہ تھا، اوپر سے پتھراؤ کرنا، کوئی بڑی چٹانیں تو اٹھا نہیں سکتے تھے کہ وہ پھینک دیں ان کے اوپر، لیکن بات یہ کہ ایک پتھر اگر اوپر سے آتا ہوا کسی کے پتھر لگ جائے تو وہ تو وہی ختم ہو جائے گا، بچے گا نہیں، 60,000 میں سے کچھ ہی ختم ہوں گے۔ یہ فوجیں یہ بھی نہیں کر سکتی کہاں کہاں سے، یہ جیسے چھاپا مار جنگ ہوتی ہے کہ کس کس کو ادھر سے جا کے پکڑیں، یہ فوجیں اپنا مقصد بھول کے پہاڑوں پہ چڑھنا شروع کر دیں، لوگ دور دور تک الگ الگ پھیلے ہوئے ہیں، ایک جگہ ہوں تو ان کو گھیر کر گرفتار بھی کر لیا جائے، مار دیا جائے۔ تو یہ ایک چھاپا مار جنگ کی طرح کی چیز تھی، جہاں پر وہ پہاڑوں پہ جگہ جگہ تھے، وہاں سے انہوں نے پتھراؤ شروع کیا، اس پتھراؤ سے لوگ مرے بھی، اس پتھراؤ سے بھگدڑ جو مچتی ہے تو اس میں پھر لوگ کچلے جاتے ہیں، ان کا بھی بھوسا ہوا جو لوگ کچلے گئے۔ پھر ایک اور مدد آئی اللہ کی، اس کا ذکر قرآن شریف میں نہیں، اس کا ذکر بھی عربوں کی اس زمانے میں جو لوگ زندہ تھے ان کی شاعری کے اندر ملتا ہے، کیونکہ اسی وقت ایک حاسب چلی، حاسب کہتے تھے بڑی تیز ہوا جو قدموں کو اکھاڑ دے، اور وہ جو علاقہ تھا کنکروں کا سارا، وہاں سے کنکر چنتے ہیں نا، کنکر چننے کے بعد مزدلفہ سے جاتے ہیں پھر مینا کنکریاں مارنے کے لیے، تو وہ سارا کنکروں کا جو علاقہ ہے وہ اتنی تیز قدم اکھاڑ دینے والی ہوا جو ساتھ میں چلی، یہ تھی اللہ کی مدد۔ انہوں نے خود مقابلہ کرنے کی کوشش کی جس قابل بھی تھے، تو پھر اللہ کی مدد ساتھ میں تھی۔ اس میں اس ہوا نے یہ کنکریاں تو پھر آنکھوں کے اندر دھول بھرے یا آنکھوں میں کنکریاں لگیں تو وہ تو سب اندھے ہو جائیں، اوپر سے پتھراؤ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی مدد ایک اور ساتھ میں تھی، اس کا ذکر اس کے اندر ہے۔ اس کو تفصیل نہیں کہی، لیکن قرآن نے پھر اس کے بعد کہ اتنا تو انہوں نے کیا تھا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل کے وہ پتھر پھینک رہے تھے اوپر سے، وہ وہاں سے ان کے پتھر پھینک پھینک کے مار رہے تھے، یہ دور پھینک کر مارنے کو کہتے ہیں رمی، یہ اوپر سے گرانے کو رمی نہیں کہتے۔ فجعلہم، اب یہاں سے اللہ نے اپنے اوپر لیا کہ پھر اللہ نے کیا کیا، یہ انہوں نے کیا تھا، کعصف معقول کے وہ سب بالکل ختم بھوسا ہو گئے، اور اس کی صفایا جو ہے وہ ان گوشت خور پرندوں نے کیا۔ تو یہ بالکل ان کے الفاظ کے مطابق ہے، چیزوں کے مطابق ہے، سنت اللہ کے مطابق ہے۔ اور کعبے پر حملہ کرامتہ نے کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا کچھ بھی نہیں ہوا، حجر اسود لوٹ کے لے گئے، 22 سال بعد آیا۔ یہ حجر اسود کریک ہے کئی جگہ سے، اس وقت جو آپ جو دیکھتے ہیں 3 جگہ سے کریک ہے، یعنی اس کو ٹکڑے جوڑ کر لگایا گیا، اس کے بعد انہوں نے توڑ دیا تھا نیزہ مار کر، کرامتہ ان کا سردار ابو طاہر اس کا نام تھا جس نے یہ حملہ کیا تھا۔ تو پھر اللہ نے اس کی حفاظت کی، جب لوگوں نے وہاں کے اس کا مقابلہ کیا اور کہا کہ پھر تم نے، ہم دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسے تمہیں بچایا اور ہم نے کیسے ہم نے حفاظت کی، یعنی یہ ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی اگر راضی ہوں اور جس حد تک ان کی کوشش کو کر سکتے ہیں وہ ایفرٹ کریں، تو اللہ نے کہا کہ ہماری مدد ساتھ میں ہوتی ہے۔ اور پھر تم نے، جب تم ایسا کرو اپنے مرکز کو بچانے کے لیے، پوری دنیا کا جو مرکز تھا اس کو بچانے کے لیے، ابراہیمی مرکز تھا اسے بچانے کے لیے، حالانکہ توحید اس وقت تک نہیں تھی، لیکن اتنا وہ سمجھتے تھے کہ ابراہیمی مرکز ہے، تو ابراہیمی مرکز کو بچانے کے لیے انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اس مرکز کو کیسے سیو کیا اور کیسے بچایا، اور وہ سب تباہ ہو گئے اور وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ ہے سورہ فیل کا اصل واقعہ، جس کے پیچھے وہ کہانی، نہ تو کسی جگہ ایسے کنکر ہوا کرتے ہیں، نہ کہیں قرآن میں ذکر ہے کہ وہ چونچ اور اس کے اندر کنکر رکھے تھے، نہ گرانے کو رمی کہتے ہیں کہ وہ ایسے مار رہے تھے، اور نہ یہ کہ وہاں پہ مر جاتے تو سارا مکہ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ جو اللہ نے ادھر بھیجا، قیدہم فی تضلیل، ان کے فریب کو موڑ دیا غلط راستے پہ۔ اگر سیدھے آتے مکے تو مکے کی پہاڑیوں کے درمیان میں یہ پھر چڑھتے اوپر، ان کا تو ڈیفنس یہی تھا۔ اگر فرض کریے کہ ان کے چڑھنے سے وہاں پر یہی حالت ہوتی اور یہ سب مر جاتے تو یہ مکے میں مرتے 60,000 لوگ، یہ 60,000 مکے میں رہتے تو یہ مکہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ مکے سے 8 کلومیٹر دور جو وادی ہے وہاں یہ واقعہ پیش آئے، پھر چند دنوں کے اندر اندر اسے پرندے جو گوشت خور پرندے ہیں جو ریگستان کے اندر ہوا کرتے ہیں، ان کے غول کے غول، یہ اللہ کا انتظام تھا کہ پہنچے، اور یہ چلا کرتے تھے لشکروں کے ساتھ میں اکثر۔ یہ ان کے مکے کے آس پاس کے علاقے کے اندر کی بات تو یہی ہے کہ وہ ان کے لشکروں کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ وہ لشکر آ رہا تھا، ایک کو اطلاع ہوئی، دوسرے کو کچھ نہ کچھ ہوگا، کھانے کو ملے گا، پھر اس کے بعد وہ پورا کا پورا غول آ گیا، اور پھر آتے چلے گئے ہوں گے جتنے بھی ہوں جو اللہ نے بھیجے۔ یہ معمولی سی ترمیم کے ساتھ، یہ میں اپنی طرف سے گڑھا ہوا کوئی تفسیر آپ کو نہیں دے رہا، یہ مولانا امام حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ایک ایک عربی کے لفظ کے ساتھ میں جو تفصیلات رکھی ہیں اس سے مطابقت کرتی ہے۔ میں تو اصل میں برسوں سے
میرا خیال تھا چٹانیں پھینکی تھی، لیکن ان کی بات میں نے اصلاح کی وہ دیکھنے کے بعد، اسے کہ سجیل کسے کہتے ہیں، وہ چٹانوں کو پھینک بھی نہیں سکتے تھے۔ برسوں پہلے میں نے جو کچھ کہا تھا اس میں یہ باتیں رکھی تھی، میرے ذہن میں ایسے آیا تھا، لیکن یہ تفصیلات انہوں نے امام فرائی نے تقریباً ایسے ہی دی، جس کو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر القرآن میں ایسے نقل کیا ہے۔ معلوم نہیں کیوں باقی سب نے دیومالا کو اختیار کیا، ایسی چیز جو ناممکنات میں سے، جو فطرت کے خلاف ہے، اور یہ ان کی عربوں کی یا ان لوگوں کی شجاعت تھی قریش کی کہ انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، اور اللہ نے اپنے گھر کی ایسے حفاظت فرمائی۔ اور اس میں پھر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو مرکز ہے اس کی اللہ حفاظت فرمائے گا، بشرطے کہ تم حفاظت کرنے والے ہو، تم اپنے اس کے لیے اپنی قربانیاں دینے والے ہو، کہ اس سے نہیں گھبرا جاؤ کہ یہ 60,000 کا لشکر تھا اور یہ لوگ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر اللہ اس کے ورنہ یہ کہ اینٹ پتھر کی دیواریں ہیں، تم اسے چھوڑ دو تو تمہارا مرکز بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت، یہ تب کی جب ابھی نبوت بھی شروع نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد تو پھر وہ اور بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہوگی، اور پھر وہ مرکز تو علامتی بات ہے، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس مرکز سے باقی دنیا کے اندر نظام کیا جانا چاہیے، تمہیں اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ میں ہوگی، مختلف انداز میں آئے گی فطری طریقوں سے، یہ غیر فطری طریقوں سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ یہ سورہ فیل کی مختصر جتنی میں تشریح اتنے وقت میں کر سکتا تھا وہ ہے، تفصیلات تو اگر بہت سی ہوتی ہیں، اگر درس ہوتا تو میں اس کے نقشے اور میپ اور چیزیں دکھا کر سمجھاتا ہے کہاں سے کیسے کس جگہ سے کیا ہوا تھا، لیکن اپنے تصورات کو قرآن پاک کو سمجھنے کے معاملے میں ان ساری چیزوں سے پاک کیجئے جو خلاف عقل ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو قرآن نے جس بات پر زور دیا ہے پورے قرآن شریف کے اندر، وہ عقل استعمال کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ سمجھو تم دوسروں کو کیا بتاؤ گے، وہ کہیں گے کہ جب ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لائے تھے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، آپ کہیں گے یہ جھوٹ، وہ کہیں گے یہ جھوٹ، یعنی آپ ثابت نہیں کر سکتے وہ چیزیں جو خلاف کدھر ہوتی ہیں بھئی ایسی کنکریاں، جس کے اندر گھسے وہ برسٹ ہو جائے، وہ پھٹ جائے۔ وہ یہ جو واقعہ جس شکل میں پیش آیا تاریخ میں ہے، لشکر تباہ ہوا تھا، یہ عیسائیوں کی تاریخ میں بھی لشکر تباہ ہوا تھا، انہیں نہیں معلوم کیسے ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لشکر گیا تو بہت بڑا تھا لیکن ناکام ہو گیا۔ یہ تفصیلات باقی اس کے اندر ہیں، تو ہوا اتنا بڑا لشکر تباہ کیسے ہوا، اس کی یہ تفصیل ہے جو قرآن نے دی۔ قرآن تو بہت مختصر گزرتا ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کی آیات جو کائنات میں اس کی روشنی میں، اور جو مستند تاریخ ہمیں ملتی ہے اس کی روشنی میں ہم غور و فکر کریں، تو وہ چیزیں جن کا کہیں کسی جگہ کہیں ذکر نہیں مل رہا، کسی حدیث میں اور اس میں سے بہت سی چیزیں نکال کر ایک کہانی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ ہمارا رجحان عام طور سے یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جہاں پر چمتکاری ہو جائیں کچھ۔ ارے اسی کو چمتکار کہا ہے اللہ نے، جگہ جگہ کے کائنات میں چاروں طرف یہ جو تم دیکھ رہے ہو جتنے مظاہر، یہ سب چمتکار ہیں۔ اللہ نے آیت کہا ہے، آیت کا مطلب ہے چمتکار، کہ سب اللہ کی آیات جو ہیں، قدرت کی نشانیاں چاروں طرف پھیلی، یہ ہیں اللہ کے چمتکار، جنہیں کوئی انسان نہیں بنا سکتا، کوئی انسان ان کو ہٹا نہیں سکتا، ان کے روٹ بدل نہیں سکتا، ان کے اندر جو لاز رکھے میں ان لاز کو چینج نہیں کر سکتا، یہ چمتکار ہیں اور یہ آیات ہیں۔ تو یہ چمتکار اور یہ معجزے، یہ اللہ کے معجزے ہیں، یہ معجزے جو ہیں یہ کائنات کے اندر تمام دنیا والوں کے سامنے رکھ سکنے کے ہیں۔ اور جن چمتکاروں کی ہم بات کرتے ہیں، ایسے تو پتہ نہیں کتنی قوموں نے گڑھ رکھے ہیں اپنے جو اس کو مان کر دیں اور اس سے کہیں اونچے ہوں گے، اس سے بڑے ہوں گے، اور وہ کہیں گے دھرم کی بات ہے صاحب، یہاں عقل کی بات نہیں چلے گی، اسے تو ایسے ہی مانو۔ ہم ان سے کہیں گے نہیں، تم تو عقل لگاؤ، ہم عقل نہیں لگائیں گے، ہم اسے جتنی بھی باتیں ایسی ہوں گی اسے ایسے ہی مان لیں گے۔ ہمارے قرآن میں نہیں ہے ایسی چیزیں، بہت سی جگہوں پر ہمیں سمجھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے۔ تو آج یہ صورت تھی جس کی میں نے یہاں پر تشریح کی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو میں اس سے اگلی جو صورت ہے سورہ القریش، اس کی کچھ تفصیلات یہاں پر رکھوں گا۔ بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم۔